بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس میں طرح طرح کی مخلوقات بنائی، ان میں سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب جب ہم اس دنیا میں غور کرتے ہیں تو انسانوں کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ پرانی کچھ نئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اسی میں سے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قوم عاد کا، اور کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ قوم عاد ایک طاقتور ترین، ایک اپڈیٹ قوم تھی اپنے زمانے میں، ان کی جیسی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس میں گھر بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں سے تراش کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اتنے عظیم ترین گھر بناتے تھے کہ آج اس زمانے میں جب ان کے ان گھروں کو دیکھا جاتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے انسان۔ ایسے ہی ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کا اتہاس ہے، یہاں بھی بہت سارے ہم سے پہلے بادشاہ شہنشاہ گزرے ہیں، ان کی اپنی تاریخ رہی ہے۔ آج جہاں پر ہم موجود ہیں یہ ہے آمیر کا قلعہ۔ یہ اکبر کے زمانے کی بات ہے کہ اکبر جب بادشاہ بنے، ہمایوں کا اچانک انتقال ہوا، اس وقت اکبر کی عمر جو تھی وہ 14 برس تھی۔ تو اب حکومت چلانا تھا تو اکبر نے جو ہے رشتہ داری اپنے قائم کی راجپوتانہ خاندان میں۔ تو جو بہاری مل یہاں کے آمیر کے بادشاہ تھے، ان سے اس نے رشتہ داری قائم کی۔ بہاری مل نے اپنی بیٹی جودھا بائی ان کی رشتے میں دے دی، اور جودھا بائی ان کی بیوی بن گئی۔ یہ وہی جودھا بائی ہیں جن کے بیٹے سلیم ہیں عرف جہانگیر۔ جہانگیر ان کے سگے بیٹے ہیں، تو وہ یہیں کے رہنے والے تھے اور یہی ان کا قلعہ تھا۔ تو یہاں سے رشتہ داری جیسے قائم کی تو پھر جو راجپوتوں کی طرف سے جو یلغار ہوتی تھی، جو لڑائیاں ہوتی تھی، وہ مدھم پڑ گئی تھی، وہ پھیکی پڑ گئی تھی۔ یہ اکبر کا ایک اپنا نظریہ تھا ان بغاوتوں کو کم کرنے کا۔ تو اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ان اونچے اونچے پہاڑوں پہ بنے ہوئے ان قلعوں کو، تو ان سے ہم ایک دوسری عبرت کی بات یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ قلعے آج بھی موجود ہیں اسی آن و شان کے ساتھ، لیکن ان کے بنانے والے مٹی میں مل گئے، ان کی داستانیں لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو گئی۔ تو ہمیں یہاں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے جہاں پر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، وہ کتنے بڑے آرکیٹیکٹ تھے، کتنے بڑے انجینئر تھے، تو دوسری جانب ہمیں ان سے عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ وہ اتنے بڑے بڑے محل بناتا ہے یا قلعے بناتا ہے، لیکن خود ہی ان میں چند دن رہ پاتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو یا ہر جاندار کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ تو وہ بھی جو ان قلعوں کو بنانے والے تھے، ان حویلیوں کو بنانے والے تھے، ان شہنشاہتوں کو قائم کرنے والے تھے، ان بادشاہتوں کو قائم کرنے والے تھے، وہ سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ انسان کا اصل مقصد یہ نہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے تو قلعے بنائے یا اپنی اپنی بڑی بڑی حکومتیں قائم کرے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو بھی اپنے رب کو پہچانے، اگر وہ فقیر ہے تو بھی اپنے رب کو پہچانے، اگر وہ کسی بھی زمرے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کی مان کر چلتا ہے، تو وہ عظیم ترین انسان ہے۔ پھر اس کو دنیا چاہے بھلا بھی دے، لیکن اس کو رب نہیں بھلائے گا، اس کا اتہاس ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں قائم ہو جائے گا۔ تو اس کی مختصر سی تاریخ تھی، اور انسانی تاریخ یہی ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے بنانے والے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اپنی کمزوری پر ہمیشہ نگاہ رکھیں، یہی انسان کے لیے عبرت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں۔